الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سورہ معارج کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بقرعید ختم ہوئی ہے، ماشاءاللہ سب نے خوب گوشت کھایا ہوگا۔ ہسپتال بھی بقرعید کے دنوں میں کافی زیادہ بھر جاتے ہیں کیونکہ لوگ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ میں ویسے تو میرا ٹاپک نہیں ہے، جب گوشت کھایا کریں تو لیمن کا استعمال بڑھا دیا کریں، لیمو کا استعمال بڑھا دیا کریں، اس سے تھوڑا سا گوشت کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی، انا خلقناہم مما یعلمون۔ اس اوقات پہ کئی ہفتے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ اتنی زبردست آیت ہے، دل چاہتا ہے پھر اسی پہ بیان کرو۔ مسئلہ ہی سارا اوقات کا ہے، ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ جب انسان اپنی دیکھو شیطان اپنی اوقات ہی تو بھولا تھا جس کی وجہ سے شیطان بنا نا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور گمراہی کے لیے طریقہ میرا کیا ہوگا یہ بھی شیطان نے بتا دیا۔ بس زبردست آیت ہے یہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی بیان میں ہم نے سنی ہے یا کسی تحریر میں پڑھی ہے، یاد نہیں۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان سے زنا کرواؤں گا، میں ان سے نمازیں چھڑواؤں گا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا۔ شیطان نے ایک بنیادی کی کو پکڑا۔ شیطان کو اس سے غرض نہیں کون سا گناہ کر رہے ہو، شیطان بنیاد کو پکڑتا ہے۔ بنیاد دیکھو، جب آپ کسی عمارت کو گرانا چاہتے ہو تو یا تو اوپر سے ایک ایک اینٹ توڑنا شروع کرو، ٹائم اپنا بھی ضائع دوسروں کا بھی ضائع، ایسا ہی ہوگا نا۔ توڑتے توڑتے آخری اینٹ تک پتہ نہیں کب پہنچو۔ اور اگر بنیاد ہلا دو تو ساری عمارت خود بخود گر جائے گی، بنیاد ہلا دو اس کی۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا میں ان لوگوں کو جو گمراہ کروں گا نا تو میرا جو طریقہ وار کیا ہوگا، لا تجدوا اکثرہم شاکرین، ان میں اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا پورا زور اس پر ہے کہ انسان کو کیا بنائے، ناشکرا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان بھی انسان کی نفسیات سے واقف ہے۔ دیکھو انسان جتنا کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہوں، کوئی آپ کو بچا لے، زندگی بھر آدمی اس سے جب نظر ملاتا ہے نا، تھوڑا سا نظر کو جھکا لیتا ہے، تھوڑا سا جھکا لیتا ہے، یار اس بندہ کام آیا تھا۔ لڑائی بھی اگر اس سے ہوگی نا، آپ کہو گے یار تو لڑنے کے لیے اس سے کسی اور کو بھیج دے، یار میں تو اس کا ابھی تک مخروض ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرضہ بھی تو احسان ہے نا۔ ایک بندے نے آپ کو قرضہ دیا اور آپ قرضہ چکا نہیں پائے اب تک اس کا، جب بھی وہ گزرے گا آپ کی نظریں تھوڑی سی بولو جھکی بھی ہوں گی، سوائے داماد کے وہ سسر سے قرضہ لے کے نظریں جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ سسر کی مجبوری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی بیٹی باپ کی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ نظریں نہیں جھکاتا۔ ایک داماد کا کیس آیا ابھی میرے سامنے، ساس سے قرضہ لیا، کھا گیا الحمدللہ۔ تو ساس نے مجھے بتایا، کسی کی ساس، میری ساس نہیں، کہ میرے داماد مجھ سے اتنے لاکھ روپے قرضہ لے کے اور کہا تھا کاروبار میں لگانا ہے اور واپس نہیں کر رہا۔ میں نے کہا آپ نے میرے بیانات نہیں سنے؟ قرضہ دیا بھی کس کو؟ داماد کو۔ وہ کیوں واپس کرے گا بھائی؟
آپ جس کا کچھ بگاڑ سکو وہ قرضہ واپس نہیں کرتا, جس کا کچھ بگاڑ نہ سکو وہ کہاں سے واپس کرے گا قرضہ؟ داماد کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کا ہی نقصان ہے. تو میں نے کہا گیا وہ, تو کہہ رہی مجھے کچھ امید کی بات کرو. میں نے کہا امید کی بات یہی ہے کہ گیا. دیکھو بعض دفعہ امید دلائی جاتی ہے ٹیکنیکل طریقے سے. ایک امید کا طریقہ یہ میں آپ سب کو بتاؤں, آپ لوگ کبھی مرو گے نہیں, امید رکھو ہمیشہ زندہ رہو گے. آپ سمجھ جاؤ گے یہ. پھر جب کبھی بیمار ہوگے, کوئی مسئلہ ہوگا, آپ کو ڈپریشن میں جانا شروع. جب کوئی موت دیکھو گے, میت دیکھو گے, ڈپریشن میں جانا شروع. آپ بولو گے مفتی صاحب نے تو بولا تھا مرو گے نہیں, یہ فلاں کیوں مر گیا, فلاں کیوں مر گیا. ایک طریقہ بھائی مریں گے, سب مریں گے, ہم آپ اکیلے تھوڑی مرو گے, ہم بھی مریں گے, وہ بھی مرے گا, فلاں بھی مرے گا. تو جو کام سب کے ساتھ ہی ہونا ہے اس میں کیا ٹینشن لینی, کیا خیال ہے؟ سب مریں گے بھائی, کوئی ہم قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جائیں گے. قیامت کے لیے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہے, وہ فی الحال نہیں مریں گے. تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا ہے, تو بیمار جب آتا ہے, میں بیمار ہوں تو میں اس کو امید دلاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. آج ایک گردوں کے پیشنٹ آئے تھے, شاید بیٹھے ہوئے بھی ہوں بیان میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. ہر پیشنٹ کو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو قرضہ دے کے آیا ہو اس کو میں کبھی ایسے تسلی نہیں دیتا کہ بے فکر رہیں مل جائیں گے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں نہیں ملیں گے, بھول جاؤ, مٹی پاؤ, کیونکہ بلا وجہ ٹینشن لوگے اب ملیں گے, کل ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. جیسے جب آپ کا کوئی مریض بیمار ہو, آپ مسلسل ٹینشن میں ہوگے, کل ٹھیک ہو جائے, پرسوں ٹھیک ہو جائے, نہیں ہو رہا. جب مر گیا تو اب ٹینشن ہوگی, مر گیا تو بھائی اب تو ختم, 2-4 دن رونے دھونے کے بعد تسلی. تو یاد رکھو جیسے مرا ہوا واپس نہیں آ سکتا, جس کو قرضہ دے دیا واپس نہیں مل سکتا. اس لیے جب قرضہ دیا کرو اسی وقت انا للہ پڑھ لیا کرو. خیر پھر میں ٹاپک سے ہٹنا ہوں, اللہ میری مغفرت فرمائے. تو لا تجد اکثرہم شاکرین, قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو نے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکالا, میں اس آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, گناہ کرواؤں گا اس سے. گناہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چیز کو فوکس کروں گا میں سب سے زیادہ, شکر گزار نہیں بننے دوں گا میں ان کو تیرا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نفسیات سے شیطان واقف تھا. کتنا بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو نا, احسان کے بوجھ تلے ہر شخص دبتا ہے. کچھ بہت ہی غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا بہت وہ بھی دبتے ہیں, یہ فطرت ہے انسان کی. مشکل میں آپ کے کوئی کام آ جائے نا, مشکل میں کوئی کام آ جائے, آدمی اس سے ایک دفعہ نظر ملاتے ہوئے, اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے, یار فلاں موقع پہ میرے کام آیا تھا. میں قرضے کی مثال دے رہا تھا, آپ نے کسی کو قرضہ دیا, مصیبت میں اس کے کام آئے, اب آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے, اس کا احسان چکا نہیں رہے ہو, تو نظریں ملا سکتے ہو اس سے؟ تھوڑا سا نظر نیچی کر کے گزرو گے, اس کے کام بنانا شروع کر دو گے آپ. وجہ کیا ہے؟ احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے انسان. یہ جو NGOs ہیں نا جو دوسرے مذاہب کو پھیلا رہی ہیں, کرسچینٹی کو, قادیانیت کو, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے مذہب کو پھیلانے کا کہ احسان کرو. میں نے افریقہ میں دیکھا ہے بہت ساری مشنریاں وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. اب غریب آدمی جس نے 2 وقت کا کھانا نہ کھایا ہو, اس کو جب کھانا ملتا ہے وہ پھر آتا ہے, پھر بات بھی سنتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں بھائی کرسچینٹی کی طرف آؤ, کوئی قادیانیت کی طرف لاتا ہے, کوئی دوسرے مذہبوں کی طرف لاتا ہے. وہ سنتے ہیں بات, آئے نہ آئے لیکن سنتے ضرور ہیں. بہت سے آ بھی جاتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں وہ غیر مسلم ہو گئے, کہتے ہیں مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. حالانکہ عقل کی بات ہے, جو روٹی انہوں نے کھلائی ہے وہ روٹی پیدا کس نے کی ہے؟ تو خدا نے پیدا کی ہے نا, تو پہلے تو اللہ ہے. جس دین کو اللہ نے برحق قرار دیا اس دین کو مانو. احسان, انسان کا احسان بعد میں, انسان کو بنانے والے کا احسان پہلے ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا، میں ٹرائی کروں گا، بن گئے تو میری جیت، نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائیں. ناشکرہ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یہ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرہ. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ناشکر، ابھی ناشکرہ کہتے کس کو؟ اس پہ میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا 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 نا، ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں، اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا، ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی. اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے، شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا، ایجوکیشن اور ٹھش پش، جو ہمیں باپ بنے ہوئے ہیں، مغربی دنیا، مغربی تہذیب، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانوں کے حقوق اور ڈمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق، ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ، اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ. اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا، مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں. ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا، مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا. ناشکری کے نا درجات ہوتے ہیں. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، گچی پکڑ کے رکھنا ہے. میں ٹاپک دائیں میں بہت گھومتا ہوں آج کل. ناشکری کے درجات ہیں. جب آپ کسی کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اسٹیج ہوتے ہیں. چھوٹا ناشکرا، چھوٹے سے تھوڑا بڑا ناشکرا، بڑے سے تھوڑا اور بڑا، ایک پرلے درجے کا بے غیرت ناشکرا. یہ درجات ہوتے ہیں ناشکری کے. ایک درجہ تو یہ ہے جو ہلکا درجہ ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا تھا، مصیبت میں آپ کو قرضہ دیا، آج اس کو ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی، آپ نہیں دے رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. اس نے تو فوراً دے دیا تھا، یا اس نے آپ سے کوئی خدمت لی، اس کا معاوضہ فوراً دے دیا. یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اب جب آپ اس سے خدمت لے رہے ہو تو اس کے پیسے دینے میں ڈیلے کر رہے ہو. دے رہے ہو لیکن کیا کر رہے ہو؟ ڈیلے. اس کو بھی ناشکری کہیں گے، لیکن کم درجے کی. چلو دے تو دیے نا، لیکن تھوڑا سا تڑپا کے، تھوڑا سا ترسا کے، تھوڑی ناشکری ہے. اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی تھی، 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، 1,00,000 دیے. اس کو بھی 1,00,000 کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہیں، مگر آپ 80,000 دے رہے ہیں اس کو. حالانکہ اس نے جب آپ کی مدد کی تھی کتنے دیے تھے؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید، تو بول لو بھائی. 1,00,000 بھول گئے کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 دیے تھے، اور جب آپ کو اس کو ضرورت پڑی اب آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہو، 20,000 بچا رہے ہو اپنے. یہ بھی ناشکری ہے. یہ اس سے تھوڑی زیادہ، تھوڑی سی پہلی والی مثال سے تھوڑی زیادہ. تیسری ناشکری ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ 1 روپیہ نہیں دے رہے اس کو. مان رہے ہو کہ جمشید، میں مانتا ہوں تو جمشید ہے، میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے 1,00,000 روپے دیے تھے، مجھے بڑی شدید ضرورت تھی، یہ بھی مانتا ہوں، لیکن میں تجھے نہیں دوں گا. یہ اس سے تھوڑی سی بڑی ناشکری. مگر اس پہ آپ شرمندہ ہو، منہ چھپاتے پھر رہے ہو. آپ کے دل میں پیسے کی ہوس اور لالچ اتنی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار اس نے بھی تو مدد کی تھی، آپ کا یار مدد کی تھی، لیکن یار بس کیا کروں، پیسے پہ دل آ گیا میرا. مجھے پتا ہے یہ بری حرکت ہے، لیکن یار تھوڑا بغیرت بن کے بھی زندگی گزارنے میں کوئی حرج ہے. جہاں اتنے سارے بغیرتی کے کام کرتے ہیں، 2-4 اور کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مان رہے ہو کہ دیے ہیں، احسان ہے، اور مجھے بھی اس کو پیسے دینے چاہیے. یہ بھی ناشکری کا ایک تھوڑا سا اور زیادہ
اونچا درجہ ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہو کہ یہ جمشید ہے, اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے ہیں, احسان بھی کیا ہے, لیکن آپ اڑ جاتے ہو میں نہیں دوں گا. کر لیا تو کر لیا نا ہے بھائی. پہلے والا جو تھا اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا کہ یار بری حرکت ہے, لیکن بس پیسوں کی محبت ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا یار, میرے سے نہیں دیے جا رہے یار. یہ والا اس سے بڑا ہے, کہہ رہے دے دیے تو کیا بیچ کیا خرید لیا ہے مجھے ہیں, اب کیا مطلب مدد کی تھی تو اب کیا مجھے بیچ کے کھا جائے گا. ایسے ڈائلگ سنے ہوں گے نا آپ نے. ابا کو لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا, ابا کہتے ہیں بیٹا میرا یہ احسان, یہ گھر میں نے دیا, دیکھ گیس بجلی کا بل ساری زندگی میں دیتا رہا ہوں, عید بقرعید پہ کپڑے اور تیرے پجامے اور پیمپر اور جتنے بچپن میں تیری ماں کو سارا خرچہ میں دیتا رہا, تجھے میری وجہ سے نام ملا. ابا کے احسانات تو ڈوب جائے آدمی. تو بچہ جو شرارتی اولاد ہوگی ٹھیک ہے مانتے ہیں تو کیا کریں, غلام بن جائیں کیا؟ یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا. مان لیا ٹھیک ہے احسانات کیے ہیں تو کیا کروں, بیچ کے کھاؤ, بینک میں رکھ کے مجھے پیسے نکلوا لو. یہ آج کل جو نئی جنریشن ہے نا اس کا ابا سے بات کرنے کا کیا ہے, بولو اسٹائل, کہ اب احسانات ہی جتلاتے رہو گے. یہ ہے تکبر. یہ کیا ہے بھائی, اکڑ. وہ بول ٹی وی میں بول فلم میں دکھایا تھا نا, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو, یہ وہی ہے, وہی اکڑ ہے. تو ہم نے بولا تھا پیدا کرو, جب پیدا کیا تو پالو نا, پیسے دو نا. صحیح ہے نا. تو مان رہے ہیں وہ تو اس سے اوپر کا درجہ ہے, یہی نہیں مان رہے کہ احسان ہے, بلکہ وہ پیدا کیوں کیا تھا, نہیں پالتے نا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ اس سے اوپر کا, اور وہ بول ٹی وی والی جو مثال ہے وہ اس سے بھی, بول ٹی وی نہیں سوری کوئی فلم آئی تھی بول, اس کا ایک کلپ دیکھا تھا, تو وہ پھر اس کی ایکٹریس نے رابطہ بھی کیا نا, مجھ سے بتایا کہ مجھ سے غلطی, میں نے توبہ کی ہے. تو اس کو اپنے اس ڈائلاگ پہ ندامت ہوئی تھی الحمدللہ, اس نے کہیں بیان سنا ہے اور پھر مجھ سے رابطہ کیا. اچھی بات ہے, مرنے سے پہلے اس کو ندامت ہو گئی, کیونکہ اس نے بچیوں کو یہ سکھایا تھا کہ جب باپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کو یہ تانا دیا کرو کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے غلیظ بدترین تانا باپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے, اور یہ فلموں میں سکھایا جا رہا ہے, اور ہماری قوم اس کو انجوائے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہا. ایسا زہر ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کل تم نے بھی باپ بننا ہے, کل تمہاری اولاد بھی بولے گی. اور یہ مسائل غریبوں کے نہیں ہیں, یہ مالدار گھروں کے مسائل ہیں. غریب اپنے باپ سے پریشان نہیں ہوتا, سب مالدار پریشان ہوتے ہیں جن کو باپ نے کھلا کھلا کے توند بھر دی ہوتی ہے, وہاں ناشکری کے کیسز آتے ہیں. غریبوں میں میں نے اب تک کوئی کیس نہیں دیکھا, اللہ کے کچھ چرزی ہیروئنچی ٹائپ کے غریبوں. خیر, تو ناشکری کا ایک درجہ ہے, یہ تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ. اور ایک درجہ وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ پیدا کیا تھا نا, اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ بولے جمشید تو نے مجھے 1,00,000 روپے دیے ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو. حالانکہ اچھی طرح یاد ہے, دیکھ رہا ہے, اسی 1,00,000 روپے سے میں نے یہ آٹا خریدا, یہ راشن پڑا ہوا بھی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے جمشید کے اکاؤنٹ سے. میرے اتنے دلائل کے باوجود کہہ رہا ہے جمشید جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مجھے کوئی 1,00,000 روپے دیے ہی نہیں ہے. جمشید تو مر جائے گا نا ٹینشن سے, یار تو نے تو نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا. یہ ناشکری کا اس سے بھی اوپر, اور ایک درجہ بھی باقی ہے جو اس سے بڑی ناشکری کی اس کائنات میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید. جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابے وہ کیڑی دیگ والا لطیفہ سنا ہے نا, اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا, کیڑا جمشید. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, تو لوگ کنجوس تھا بہت, کبھی زندگی میں اس کی جیب سے 1 روپیہ غریبوں کے لیے نہیں نکلا. اب جب ڈوب رہا ہے, حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. منت مان لیتے ہیں نا, دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا, کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے, یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا, 50 روپے غریب کو. منت بھی کم بخت اتنی سی مان رہا ہوتا ہے. 500 روپے اللہ کسی غریب کو دو, گردے کے 500 روپے لگا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کے گردے پہ خرچ کتنا کر رہا ہے. 500 روپے اللہ غریب کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دوں گا میں.
تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے, نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اس زمانے کے جو کنجوس ہے نا, آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ایبیوزو لینگویج ہے. کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں, پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے. 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں, 4 روزے رکھ لوں گا میں نے اب دیکھا, اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا, مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی, میری والدہ بیمار تھیں, وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا. اچھی بات ہے. تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں, اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. خیر, تو سب سے بڑی ناشا وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا. کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا. کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں اب تو گیا, کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت, جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا نا, تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر. بڑا بے غیرت آدمی تھا. جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ. کیا کہتا ہے یہاں سے, اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے یاد. کیڑی دیکھ, ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر. کمبخت تو دیکھ بھول گیا واپس جا. جیسے ایک ڈبکی لگی ہے کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول. اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم. میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ. تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے. سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا مجبور ہے, اس نے کہا 1,00,000 نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا, 50,000 تو دے ہی دے گا, نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا. آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید. کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہی جمشید ہوں. بھائی میں جانتا ہی نہیں, جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو غفار بھائی ہے, تو ستار بھائی ہے, دفعہ یہاں سے. اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا, آپ میرا باپ ہو ہی نہیں, تو باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری. یا ماں کا انکار کر دیا, آپ میری ماں ہو ہی نہیں. عورت پہ شوہر نے احسانات کیے, گھر میں رکھا اس کو, ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا, اس کے بچوں کو پالا, اور ایک دن عورت کہتی ہے اب تم میرے شوہر ہو ہی نہیں. یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے, نکل یہاں سے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے. بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے. میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, میجورٹی ایسی نہیں ہوتی الحمدللہ, وفا کرتی ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا. میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام. جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا, بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید. وہ روڈ پہ پھل رہا ہے, اس کو بھی گھر سے نکال دیا.
تو اور یہ جو عدالتی کھلے چل رہے ہیں ان میں تو یہ بہت ہو رہا ہے. عدالتی کھلے جو چل رہے ہیں نا, حرام کاری کے اڈے, حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں, زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, ایک کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں, ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے, جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا, جیسے ہی مہر ملائے کھلا کیا, کھلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کے پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی, غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا, اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی, وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھ آئے, یہ بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا, جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فالق الحب والنوى, کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے, گھٹلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو, انار کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ, ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, کتنی نعمتیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا, سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے, انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان, وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی, باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی. اتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین, چکھنے کے لیے, بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے, کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی غیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار, ہیں؟ وہ جب کہہ رہا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو, دے دو یار. وہ کہہ رہا ہے اتنی حلال چیزیں کھا لو, سود مت کھاؤ, تو چھوڑ دو یار ایک چیز اس کے کہنے پر. جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی تو زنا کے قریب مت جاؤ, تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں, دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا, وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں, ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے کہ یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار. ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی, بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے, سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو. سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, خدا کی نعمتیں ختم
نہیں ہوں گی. تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. لیکن شیطان نے کیا کہا تھا, اللہ ان کو کیا بناؤں گا, ناشکرا. تو اللہ احسانات بتا رہا ہے. ایجوکیٹڈ قوموں نے کیا کہا, ڈاروین کا نظریہ لے کر آئے مارکیٹ میں. کیا لے کر آئے مارکیٹ میں؟ بولے خدا ودا کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اتنی نعمتیں کون دے رہا ہے, کوئی ہے؟ وہ میں نے کیڑا جمشید ہے بھائی, مکر گئے بھائی, کسی نے دیا ہی نہیں ہے بھائی. کون ہے جس نے ایسی مشین بنائی, ادھر سوکھا چارہ کھلا رہے ہو, ادھر چکنا گاڑا دودھ. جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسی مشین بنا سکے ہیں نہیں, کہہ رہے ہیں خود بخود بنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کہہ رہے کون ہے, امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا. پوری کائنات میں زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے رہنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کو سوٹیبل کس نے بنایا؟ قرار کا مطلب سوٹیبل. آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے کروڑوں اربوں سیارے میں ایک چھوٹی سی زمین کو سلیکٹ کیا اور انسان کے رہنے کے قابل بنایا. کون ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی ہو گئی, ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے بھائی. موسم بھی رکھ دیے, پانی بھی رکھ دیا, آکسیجن بھی رکھ دیا, ہر لحاظ سے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کون ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکالتا ہے اور نیچے کو چلاتا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے, پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں, اس کے اوپر سے پانی ابل کے نکل رہا ہے تاکہ پوری زمین سیراب ہو. کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. ایک دم انسان غیرت میں آتا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ غیرت دلاتے ہیں, پھر اس کی مانتے کیوں نہیں ہو. انگریز نے کیا کیا, بولا ہے ہی نہیں کوئی خدا. کیڑا خدا, کیڑا گاڈ ہے بھائی. انہوں نے کیا بولا, کیڑا گاڈ, یہ تو سب خود بخود ہوا ہے. ابے خود بخود کیسے ہو گیا جی؟ خود بخود ایسے ہو گیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا. بے دھماکہ خود سے کیسے ہو گیا؟ ہو گیا. نہیں آئی سمجھ بات؟ دھماکہ کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہوگا نا, وہ چیز کہاں سے آئی؟ آ گئی. پھر چلو دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے, انسان کیسے آیا؟ آ گیا, بندر سے آیا. کیونکہ انسانوں سے ملتا جلتا ان کو جانور جو نظر آیا وہ کون نظر آیا؟ تھوڑا سا بندر کو دیکھا انہوں نے, تھوڑا سا بالکل وہی ٹائپ کا ہے, صرف دم کا ایک فرق آ رہا ہے, تھوڑے بال وال کا. اور انہوں نے بلا وجہ ایک قیاس کر لیا بیٹھ کے کہ ایکچولی یہ بھی پہلے کیا تھا, انسان بھی پہلے بندر تھا. بندر پہلے کیا تھا؟ بندر پہلے کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا. ہوتے 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 لے جا کے ایک سیل وجود میں آیا. او بھائی یہ ایک سیل اتنا پیچیدہ ہے, یہ کھربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتا. کہہ رہے بس لا آف چانس کے تحت آ گیا, بائی چانس آ گیا کھربوں سال میں. چلو لا آف چانس کے تحت ایک سیل وجود میں آ گیا, اس میں ایوالو ہونے کی یہ صلاحیت آٹومیٹیکلی کیسے پیدا ہو گئی کہ اس سے مچھلی بھی بن رہی ہے, کیکڑے بھی بن رہے ہیں, سانپ بھی بن رہے ہیں, بچھو بھی بن رہے ہیں, گائے بن رہی ہے, جمشید بن رہا ہے, وسیم بن رہا ہے, عورتیں بھی بن رہی ہیں, مرد بھی بن رہے ہیں, مرغی انڈا دے رہی ہے, انڈے پہ بیٹھ رہی ہے, 21 دن انڈوں کو گھمائی جا رہی ہے. کہاں سے اس کی کھوپڑی میں سب چیزیں آ گئیں؟ خود بخود آ گئیں. خدا کی قسم, جس نے بولا تھا نا کیڑا جمشید, وہ اتنا بڑا ناشکرا نہیں تھا. یہ ایجوکیٹڈ قوم ہے. میں جاپان گیا ہوں, وہاں بھی ڈاروین کی تھیوری کو میں سمجھتا تھا جاپانی تو اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنے سلیقے والے لوگ ہیں, لیکن میں نے وہاں دیکھا وہ باقاعدہ تصویریں بنا بنا کے ڈاروین کی تھیوری کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کا انکار جاپانیوں نے بھی کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی, قرآن کہتا ہے, شیطان نے جو بولا تھا نا, شیطان نے کہا تھا لا تجدوا اکثرهم شاکرین. میں جو بس وہ بات مکمل کر دوں, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ناشکرا بناؤں گا. پہلی بات تو شیطان نے کہا ناشکرے ہوں گے یہ, کیونکہ شیطان کو بتاتا ہے ایک دفعہ ناشکرے بن گئے, ہر گناہ ان کے لیے آسان, ہر جرم ان کے لیے آسان. پھر نہ نماز پڑھیں گے, نہ زکوٰۃ دیں گے, نہ ماں باپ کی مانیں گے, نہ زنا سے بچیں گے, نہ بدنظری سے بچیں گے. گناہ ہو گیا تو توبہ نہیں کریں گے, کیونکہ جب مان لیا کہ اللہ ہے ہی نہیں, یہ اللہ نے نہیں دیے, یہ اللہ کے احسانات ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے احسانات کے شکر ادا کر کے. کسی بھی درجے کی ناشکری گناہ کروا دیتی ہے آدمی کو. تو پہلی کی تو شیطان نے پکڑی, کہ اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں بیان نقل کر رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ اس لیے انسان بننا چاہتے ہو نا تو شکر گزار بننا شروع کر دو. بس اسی شیطان کے مخالف چلنا. وہ کوشش کرے گا ناشکرا, آپ نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار. انسانوں کا بھی شکر ادا کرو, ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو, ہمیشہ منہ سے اچھی بات, اللہ کا بھی شکر.
جب گرمی میں پانی پیو, تبھی تو میں کہتا ہوں روزے رکھو. افطاری میں کیا مزہ آتا ہے, کتنا زبردست احساس ہوتا ہے گرمی میں. پتہ ہے آپ کو, صحابہ کرام موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. کیوں؟ گرمیوں کے روزے کو یاد کر کے. کتنے واقعات ہیں اسلاف کے. لوگ پوچھتے تھے موت کے خوف سے رو رہے, کہہ رہے نہیں, جو ہم گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, وہ پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت جو اللہ کے لیے برداشت ہوتی تھی, وہ اس شدت کی لذت ختم. کیونکہ جتنا سخت روزہ ہوگا افطار کی لذت اتنی ہی زیادہ, اور اللہ کی نعمت کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا. بھوک کے وقت پانی کھانے میں اور پینے میں جو مزہ آتا ہے, رگ رگ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا ہے, انسان کے رگوں سے نکلتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا احسان. ہم تو ہر وقت توند بھری ہوئی ہوتی ہے, تو کھانے کی شوگر کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ ڈکاروں کی توفیق ملتی ہے, اس میں شوگر کی توفیق نہیں ملتی ہمیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شکر پیدا کرنا ہے, ہر وقت ہر نعمت پہ اللہ کا شکر. دوسرا کام کیا کرنا ہے, جو میں نے بتایا, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ناشکرا بناؤں گا, لا تجد اکثرہم شاکرین, چیلنج دے دیا کہ یہ طے شدہ ہے, اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا, یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں, یعنی ایسا ہو کے رہے گا. یہ چیلنج انسان جب کرتا ہے جب بہت اسٹرگل کی کوشش کرے. وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا, ابو میں کماؤں گا, نہیں, ابو اگلے سال میں دولت مند بن چکا ہوں گا, پھر آنکھ کھل جاتی ہے یہ کہنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, یا ابا کی طرف سے چماٹ آتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ میں کیا کروں گا, تو دیکھے گا کہ یہ ناشکر ہیں. اور شیطان کی رپورٹ صحیح نکلی, غلط نکلی. آج دنیا میں اکثریت ناشکری ہے. تو اللہ ہمیں شکر گزار بنائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب وہ یہ جو 4 روزے کا جو ہے اپنا بقرعید میں, عید الاضحیٰ میں 4 روزے نہیں رکھنے, 4 دن آپ نے فرمایا, میں نے بھی آپ کا کلپ سنا. لیکن ایک دوست کا فون آیا تھا, وہ کہنے کہ چوتھے دن روزہ رکھ لیں. تو میں نے, آپ سے رابطہ نہیں ہوا, تو میں نے ایک دوسرے مفتی صاحب نوجوان ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں رکھ لیں. تو اس کا مطلب پھر ان کا علم کم ہوگا, انہوں نے کہہ دیا, تو اب انہوں نے رکھ بھی لیا ہے. تو اس کے متعلق ذرا فرما دیں. دیکھو, سال میں 5 روزے حرام ہیں. ایک عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, یکم شوال, اور اسی طرح بقرعید کے 3 دن بھی روزہ حرام, اور چوتھے دن بھی حرام ہے. کیونکہ وہ قربانی کا دن تو نہیں ہے چوتھا دن, لیکن ایام تشریق ہے, اس میں تکبیرات ہوتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں نا, ایام تشریق ہے. تو یہ 4 دن یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے بعد والا دن بھی روزہ حرام ہے 4 دن, اور ایک عید الفطر والا. تو یہ 5 دن روزے رکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر رکھ لیا تو توڑنا پڑے گا, اور اگر پورا کر لیا ہے تو بس توبہ استغفار کرے, اتنا کافی ہے. دوسرا یہ کہ دماغ سے بات ہی نکل گئی یار, باقی کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے. سنت روزے کون سے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ, 9 ذی الحجہ کا روزہ, یہ سنت ہیں. ایام 20 کے روزے, یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ, پیر اور جمعرات کا روزہ. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی دن مہینہ متعین کیے بغیر جب دل چاہا روزے رکھنا شروع کر دیے, دل چاہا چھوڑنا شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ روزے اتنے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ اب آپ کبھی روزے چھوڑیں گے ہی نہیں, ساری زندگی روزے رکھیں گے. پھر چھوڑنے پر آتے تو ایسا لگتا کہ اب نہیں, اب رکھیں گے ہی نہیں. تو کنٹینیوسلی کئی روزے رکھ لیتے, پھر کنٹینیوسلی چھوڑ دیتے. تو ہر طرح سے روزہ جس طرح رکھیں بس. بہرحال ہم لوگ تکلفات میں زیادہ پڑتے ہیں کام. اچھا, روزے میں ایک اصول یاد رکھو, روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو, یقیناً مشکل عبادت ہے, لیکن یہ 2 سے 3 دن کی مشکل ہوتی ہے. شروع کے 1-2 دن مشکل لگے گی, پھر عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ٹینشن نہ لو, ہمت کر کے, اور اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. روزہ رکھنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی زیادہ روزے رکھتے ہو تو پھر آپ کو خوراک کی کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے, کیونکہ کم کھانا, روزہ جب آپ رکھو گے تو لازمی خوراک کم جائے گی پیٹ میں, تو کم خوراک غیر معیاری جائے گی تو وہ زیادہ نقصان دیتی ہے, باڈی میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک کی کوالٹی
بڑھانی پڑتی ہے. گوشت کھائیں, انڈے کھائیں, چینی وینی چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو افطار برگر سے کر رہے ہوں تو وہ پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس میں جو پھر صحیح والی خوراک کھانی پڑے گی آپ کو. اب غریب لوگ کہتے ہیں ہم گوشت کہاں سے لائیں؟ میرے بھائی, جو غریب آدمی جو سارا دن کھا رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک طرف رکھے اور کوالٹی بڑھا کے خوراک کم کر دے تو وہ کم سستی پڑتی ہے خوراک, وہ مہنگی نہیں پڑتی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو کنٹینیوسلی روزہ رکھنے سے کچھ وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, ان کا معدہ خوراک سے وہ جذب نہیں کر پاتا کیونکہ خوراک کی کمی ہوتی ہے, وہ کوالٹی بڑھنی پڑی. تو پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی ملٹی وٹامن بھی لے لینا چاہیے. بعض لوگوں کو رمضان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم, تو وہ ڈاکٹر سے ملٹی وٹامن آج کل ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے, اس سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, کچھ چیزوں کو ہم نے بلا وجہ کا ہوا بنایا ہوا ہے, تو وہ بہت ایزیلی وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن مطلب یہ کہ روزہ رکھیں ضرور. اگر اس کا کوئی سائڈ افیکٹ باڈی میں آ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتا دیں, وہ آپ کی خوراک میں تبدیلی کر دے گا, بولے بھائی یہ کھایا کرو, یہ نہیں کھایا کرو. لیکن روزہ نہیں چھوڑیں, عادت ڈالیں روزوں کی. عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہی اللہ نے روزے داروں کے لیے, اس میں روزے داروں کے علاوہ نو انٹری. صحیح ہے نا, ادھر سے گزرو گے اللہ کہے گے روزے رکھتے تھے, کہو گے نہیں بھائی روزے تو نہیں رکھتا تھا, بس رمضان کے رکھتا تھا. اللہ کہیں گے اس کے لیے دوسرے دروازے, فرشتے کہیں گے وہاں سے جاؤ, یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور اس دروازے کا نام بھی ریان, سیراب کرنے والا, کیونکہ روزے دار نے اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا نا, دن بھر کی پیاس برداشت کی ہے, تو دروازہ اللہ نے کہا اس میں سیراب ہی ہوگے تم. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں نے اپنی بہن سے اس کی بیٹی گود لی ہے, اس کا عقیقہ کفیل کرے گا یا باپ کرے گا؟ باپ کی اجازت سے آپ بھی کر سکتے ہو. یہ چشمہ ہی دوسرا ہے, لے آیا یار میں اٹھا کے, یہ تو اور عجیب سا چشمہ ہی ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے. میں نے کینیڈا سے بڑا اچھا چشمہ لے کر آیا ہوں, اس میں بڑا ڈیسنٹ قسم کا, لیکن وہ اکثر بھول جاتا ہوں. مفتی صاحب, جن علماء سو کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, ان کا پتہ کیسے لگائیں؟ آج کے دور میں بہت سارے سوال ہو رہے ہیں. علماء سو کا پتہ ایسے چلتا ہے جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی دعوت دیتے ہیں, وہ علماء سو ہوتے ہیں. آج کل علماء سو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ سے سیاسی اختلاف کریں. پی ٹی آئی والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو مسلم لیگی ہوں, مسلم لیگ والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرا مقصد نہ باجوہ کی تعریف یا برائی, نہ جنرل عاصم منیر کی تعریف یا برائی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی بھی کر سکتے ہیں, تعریف بھی کر سکتے ہیں, جو اچھا لگے تعریف کریں, برا لگے برائی کریں, لیکن یہ علماء سو یا علماء حق کا معیار نہیں ہے. یہ سیاسی اختلاف ہیں, کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے, کوئی کسی کو زندہ باد کہے گا, کوئی کسی کو مردہ باد کہے گا. تو اس پیمانے, یہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں, اس پہ نہ پرکھیں لوگوں کو. علماء سو وہ ہوتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ لوگ ہیں جو شرک پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں, قبروں کا طواف کروا رہے ہیں, کچھ پیر و مرشد جاہل ہیں, اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت پہ لگا دیا لوگوں کو. عامل لوگ ہیں جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں, غلط مسائل بتاتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے. تو یہ سب علماء سو میں آتے ہیں. سو پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ بعد میں بتاؤں گا. مفتی صاحب, نان ڈیوٹی موبائل کو جگاڑ کر کے سم چلانا جائز ہے؟ ڈیوٹی دینی چاہیے موبائل کی, باقی جگاڑ بھی اپنا جگاڑ ہے, وہ گورنمنٹ خود ہی پکڑ لے گی بھائی آپ کو. آپ ٹیکس بھی تو دیکھو کم بختوں نے کتنا رکھا ہوا ہے یار, اتنا زیادہ ٹیکس رکھ دیا ان لوگوں نے. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. میں نہیں ایسا کرتا, میں ٹیکس دیتا ہوں اور جگاڑو والے موبائل استعمال نہیں کرتا, لیکن کوئی استعمال کر رہا ہو تو چپ رہتا ہوں, پھر میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں میں. صحیح ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے جس کام کی طاقت ہو وہ کام کرو, لیکن انسان اپنی کوشش سے تو ہر کام کر سکتا ہے. پھر جی نہیں, انسان اپنی کوشش سے 4 شادیاں نہیں کر سکتا, ہر کام کہاں سے کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہوتا تو سب 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگ دوسری پہ آ کے ہی واپس چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے محدود طاقتیں دی ہیں, تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے
کہ اپنی طاقت دیکھ کے کام کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے دائرے میں آتے ہیں, اور جو نہیں آتے تھے ان میں اللہ نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی. مثال کے طور پر اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے, کہا نا اللہ نے, لیکن اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو تو کھا لو, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اب یہ طاقت سے باہر ہو گیا, بھوک سے مرنے لگ رہے ہو, اتنی زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے, تو خود اللہ نے اجازت دے دی. اللہ نے کہا زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ نکالو, لیکن اگر کوئی بندوق سے آپ کو اڑانے کی دھمکی دے, قتل کر دے, تو جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کی بھی اجازت دے دی, کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ کی بات تھی. تو اللہ نے خود اجازتیں دی ہوئی ہیں, اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت کریں. اس میں خاص طور پہ کمانا اپنی طاقت سے زیادہ ہے. یہ جو تبلیغ میں بار بار ایک نعرہ سکھایا جاتا ہے نا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین, لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں. خدا کی قسم ڈپریشن, اسٹریس اور دنیا میں جتنی دماغی بیماریاں ہیں نا, ان کا اس سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں, مایوس نہیں ہوگا. قرآن کا حاصل یہی ہے. میں نے کئی ہفتے درس دیا تھا نا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے, خوشیاں پہنچتی ہیں تو اترانے لگتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو خوشی میں اترائے گا نہیں, اللہ کی بھیک دین سمجھے گا کہ اللہ نے کیا ہے. بھائی بھیک میں ملی بھی کسی چیز پہ انسان اتراتا ہے, اور جب کوئی غم آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بھائی یہ غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا, تو دور بھی کر سکتا ہے وہ, اور ہماری فائدہ اس میں. اللہ ہم ظالم تھوڑی ہے جو ہمیں بلا وجہ پریشان کرے. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہاں ہمیں مکلف اسباب کا بنایا ہے کہ اسباب اختیار کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو, اور اسباب میں کیا اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کرو. تو اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ طاقت سے بڑھ کے کمانے کی بھی کوشش نہ کرو. یہ جو گدھے بن کے کما رہے ہوتے ہیں نا صبح و شام, نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ, یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے, سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے مجھے ملے گا. اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ سے مل رہا ہے تو اتنی کوشش کرتے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ اللہ نے کہا کہ صحت کا بھی خیال کرنا ہے, نیند بھی پوری کرنی ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, کچھ وقت دین کے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے بھی نکالنا ہے. ان سب کے لیے وقت نکال کے پھر کمانا بھی ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی کام ہے اس کا کمانے کے علاوہ؟ گدھا اپنی بیوی کو, گدھی کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو گدھی کو لے کے بیٹھے, چلو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں, ہم اتنے گدھے ہم نے پیدا کر لیے تو کچھ تھوڑا سا تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کروں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے دنیا میں, چلو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو گدھے پیدا کیے ان کی تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لے, لیکن چونکہ گدھا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا تو لوڈ اٹھائے گا یا ڈھیچو ڈھیچو کرے گا, اس کے علاوہ کام نہیں ہے. تو انسان ایسا نہیں ہوتا بھائی, انسان کماتا بھی ہے, آرام بھی کرتا ہے, ورزش بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم. تو یہ سب چیزیں انسانوں کا کام ہے. اور پھر شیطان ورغلائے گا, ابے تو کروڑ پتی کیسے بنے گا؟ بولے بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو بن جاؤں گا, چاہے گا تو ساری زور لگا دوں گا, غریب کا غریب ہی رہوں گا. اس لیے یہ جملے کو ہلکا نہیں لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں نہیں گئے, نہیں تو بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس. بھائی تبلیغ میں مسائل کا علم نہیں سکھایا جاتا. تربیت کی تبلیغی جماعت تربیت کے لیے بنی ہے, دینی علم کے لیے دینی مدرسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبلیغ دینی علم کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, اللہ پہ اعتماد توکل دلانے کے لیے. تبلیغ میں اپنی خواتین کو لازمی لے جایا کرو. میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے, جن خواتین کا وقت تبلیغ میں لگا ہونا, ان کی پوری زندگی ایک حیا ان میں پیدا ہوتی ہے. ذکر اذکار, معمولات کی پابندی. آج کل خواتین 24 گھنٹے ٹک ٹاک اور میک اپ اور بیوٹی پارلر کی ویڈیو, اس کے علاوہ کوئی کام, یعنی اور بھی کام ہے گھر میں, چائے بنانا, پراٹھے بنانا,
میں نہ پٹ جاؤں گھر میں جا کے کہیں. بہت سارے کام ہیں فارغ وقت میں اس کے علاوہ. چلو اب صحیح بیلنس ہو گیا, فارغ وقت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, فارغ وقت میں ان کو ذکر کی, تلاوت کی بھی توفیق ملے گی, وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے وہاں جا کے. تو اس لیے تو بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے میرے بوئی اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. امام حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے ہوں گے؟ دن میں حقوق نہیں ادا ہو سکتے کیا؟ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے, جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جو یہ طنز جو امام حنیفہ یا احناف پہ کیا جاتا ہے نا, کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں, یہ طنز پھر ان محدثین کے پر کرو جنہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. اور جو لوگ اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کی عبادتوں اور سیرتوں کو جانتے ہیں وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے. اس دور میں یہ عام تھا پوری پوری رات عبادتیں کرنا. حضرت عثمان نے وتر کی 30 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے. یہ ان لوگوں کے عام معمول تھے. امام بخاری کا اور یہ جتنے بھی ہمارے تابعین تبع تابعین میں تو بہت تھا, پوری پوری زندگیاں روزے, صرف عید جو 5 دن ہے ناغے, باقی پوری زندگی روزے. یہ ان لوگوں میں یہ نارمل تھی. یہ حتیٰ کہ ان کے جو برے لوگ ہوتے تھے نا وہ بھی آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے. یعنی معمول تھا, وہ عبادت کا دور تھا. تو آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس دور میں کامن تھی ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے تو اتنی عبادت سے منع کیا. اس اشکال کا جواب علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف سے جو اتنی کثرت سے عبادت ثابت ہے یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے, وہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جن میں اتنی طاقتیں نہیں ہیں اور ان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے. ورنہ اسلاف میں تو یہ عام معمول تھا. مفتی صاحب آپ کرسی مسجد میں رکھنے سے بہت منع کرتے ہیں لیکن خود آپ مسائل کرسی پر بیٹھ کے بتاتے ہیں. میں کرسی پہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں جب تک زمین پہ نماز پڑھنا ممکن ہے. بعض لوگ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, سردہ اشاروں سے کرو, رکوع اشارے سے کرو, زمین پہ بیٹھ جاؤ. اگر مشکل ہو رہی ہے تو وہ ٹیک والی کرسی لا کے زمین پہ رکھ دو, یعنی پائے نہ ہو جس کے, وہ بھی اگر ممکن نہ ہو, کیونکہ بعض لوگوں کے زمین پہ بیٹھ کے پھر اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے, تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. بیان کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تو حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, مسلمان بہت پہلے کرسی ایجاد کر چکے تھے. بادشاہوں کی کرسیاں ہی ہوا کرتی تھیں, تبھی تو قرآن میں بھی اللہ نے عرش کی کرسی کا ذکر کیا ہے. اللہ کا عرش ہے, اللہ کی کرسی ہے, اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پہ بیٹھنا بھی ثابت ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے جو کہ بالنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں, کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا, وہ بھی کرکٹر تھے نا, آج کل گئے ہوئے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی, شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے, جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی, اتنی کو غلط کہنا چاہیے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. علماء بتا دیں بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا, ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے. امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو, رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا.
تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے, یہ غلطی. کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے ہیں, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بات, یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے. کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ. ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے دو. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے, وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں. میں شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. کتنی شادیاں کی ہیں جو شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. اچھا دیتا, غلط رسم کی وجہ سے گھر والے کہتے ہیں کنجوس اور بخیل ہو, کوئی بات نہیں, کہنا تو نہیں دیا کرو لفافے. جاؤ دولہا کے خرچے پہ کھا کے آؤ. دولہا ایسا نالائق ہوتا ہے کم بخت, ولیمے پہ جتنا خرچہ کرتا ہے لفافوں میں اس سے ڈبل وصول کرتا ہے. وہ ڈبل وصول کرتا ہے, اس لیے مت دیا کرو لفافے. جاؤ بولو تیرے خرچے پہ کھاؤں گا, تاکہ آئندہ پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. یہ غلط رسم ہے یار لفافوں کی, ختم کرو اس کو. آپ سے کوئی شخص دویم نمبر پر محبت کرے اور اول نمبر پر حضرت ابراہیم سے کرے, ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص, بھائی اللہ کے نبی سے خود بخود اول نمبر کی محبت ہوگی. محبت کی دو قسمیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. طبعی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن عقلی محبت ہمیشہ مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کسی وقت ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. یہ آپ کو وہم ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے جو محبت ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہے, یہ وہم ہے آپ کو. حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے, یہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. قرض دار قرض ادا نہ کرے اور قربانی کرے تو یہ جائز ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرے. بھائی اگر کسی کی بیوی, کیا لکھا ہے آگے, اتنا شخص لفظ بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیگم قریب نہیں آنے دے رہی میاں کو, شادی کر لو بھائی پھر, اور کیا مسئلہ ہے, شادی کر لو. اچھا میرا نام فہد ہے, میری عمر 28 سال ہے. میرے باپ مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. میری والدہ کو میری پیدائش کے تیسرے دن ڈیورس دے دی تھی. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے والد مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ والد سے مل کے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ.
کہ کیا واقعی آپ نے چھوڑا تھا یا آپ سے ہمیں چھین لیا گیا تھا. بہت دفعہ مائیں اپنے بچے کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں, زندگی بھر باپ ملنے کی کوشش کرتا ہے, ملواتی نہیں ہے, اور بچے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. تو جب بچہ بڑا ہو جائے نا, سمجھدار ہو جائے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو تلاش کرے. یہ کلپ چلا دینا اس پہ, اور تلاش کر کے اس سے پوچھے کہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو گیا ہو. تو اس لیے نہ ماں کے خلاف جاؤ نہ باپ کے خلاف جاؤ. ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ. ہوتا یہ ہے کہ باپ چھین لیتا ہے بچوں کو ماں سے, اور ماں بالکل اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں قانون وانون تو کوئی ہے نہیں, کوئی عورتوں کو کوڈ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر یہی باپ, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ ماؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں چھوڑ دیتی ہے, باپ چھین لیتا ہے ان کو, اور پھر زندگی بھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی. بھائی جب آپ بڑے ہو تو ماں سے مل کے پوچھو کہ واقعی تم نے چھوڑا ہے مجھے. ایسے کیسز بھی ہیں میرے سامنے کہ ماں نے نہیں چھوڑا, باپ نے چھینا ہے ماں سے اور غائب کر دیا. ماں ساری زندگی روتی رہی ہے اور یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تو تمہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب ڈرامے کر رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی باپ چھوڑ دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں باپ, بالکل خرچہ نہیں اٹھاتے, ماں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں پالنا, جو کر کرنا. ایسے بھی ظالم ہیں بہت سارے. تو تینوں طرح کے کیس ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. جب تک دوسری پارٹی سے ملو نہیں, صورتحال سمجھو نہیں, اس وقت تک ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی نہیں فیصلہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. خیر میرے ماموں نے میرا خرچہ اٹھایا, تو میری والدہ نے نوکری چھوڑی, میری پڑھائی, بہت لمبا سوال پوچھا ہے. والد کیا لکھا ہے میرے بھائی, میں بیوی ہوں. تو میرے والدہ سوتیلے والد کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا الگ انتظام کرنا چاہیے اور شادی کے بعد اپنی زندگی ہو جائے گی. سوتیلے والد, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سوتیلے والد کہہ رہے ہیں کہ اب آپ شادی کر کے الگ زندگی گزارو اور اپنا خرچہ اٹھاؤ. تو بھائی سوتیلے کیا, سگے والد بھی یہ کہہ سکتے ہیں. جب تم بالغ ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, تو اب کرو, کماؤ, شادی کرو, گھر الگ کرو. یہ تو نیچرل ہے. یہ کوئی باپ جو کہہ رہا ہے سوتیلے پن میں نہیں کہہ رہا. یہ سچی مچی کا جو باپ ہوگا وہ بھی عقل مند اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا. بے وقوف ہوگا بولے گا میری گود میں پلتے رہو ہمیشہ, رہنے دو. پھر وہی تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی سمجھدار سچی مچی کا باپ ہوگا وہ بچے کا مستقبل سوچے گا. اس کو پتا ہے میں کل مر جاؤں گا. سب باپوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کل مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے, تو ان کو بھی کہ تو باپ بننا ہے نا. تو وہ ہمیشہ وہ جو باپ بچے کو تانے دیتا ہے نا, کماؤ اور اپنے خرچے اٹھاؤ, وہ بچے کے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ اپنا خرچہ بچانے کے لیے نہیں کرتا. بچے کی کھوپڑی میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے اپنا خرچہ بچانا چاہ رہا ہے. وہ خرچہ نہیں بچانا چاہ رہا. باپ کی نظر میں بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو چاہتا ہے یہ اسٹیبل ہو جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, میرے محتاج نہ رہیں, کمائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں نے بتایا نا ایک ٹھیکیدار تھا, کیا خاندانی, مجھے بڑے کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں یار. میں نے اس کو دیکھا, اتنا پیسہ اس نے کمایا, حالانکہ آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو, آتا واتا کچھ بھی نہیں, لیکن سوچ اچھی تھی اس کی. میں نے کہا کہ یار تم نے کروڑوں روپے کمائے, آتا کچھ بھی نہیں, ٹھیکیدار بنا, کنسٹرکشن کا کام سیکھا, بہت کمایا. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کا احسان ہے میرے اوپر. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے 1-2 کروڑ کا چیک دیا تھا اس کو بزنس کرنے کے لیے. اور جن باپوں نے اپنے بچوں کو بزنس کے لیے 1-2 کروڑ کا چیک دیا نا, انہوں نے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ان کے بچے کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں. خودکشی تو کر لیں گے وہ بچے, پیسہ گنوا کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیسہ پکڑا دو, بولو کرو. یہ اس کے تو اتنے واقعات ہیں نا میرے سامنے. فری پھوکڑ میں بچے کو جو پیسہ ملتا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا, یہ سب میرے باپ کا احسان ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے اس کو بہت دیا ہوگا. کہہ رہے نہیں, کہہ رہے میں جب میں کماتا نہیں تھا پڑا رہتا تھا, ٹکڑے مفت خورے نہیں ہوتے, ٹکڑے کھاتا تھا گھر بیٹھ کے. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی, بولا خود جب تک نہیں کمائے گا کھائے گا نہیں. دیکھو یہ منفی بھی سوچ سکتا تھا نا اپنے باپ کے بارے میں,
آج کل تو منفی سوچتے ہیں, لیکن اس کو پتا تھا یہ جو کچھ میرا باپ کر رہا ہے میرے, ایک بڑی پیاری دعا ہے یار, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ میرا اللہ مجھے چلنا سکھانے کو مجھ سے بیساکھی چھین لیتا ہے. حالانکہ سہارا چھیننے سے تو گرے گا نا, آپ گرو گے, لیکن اللہ سہارا اس لیے چھینتا ہے کہ چلنا سیکھو. ماں بچے کو ساری زندگی گود میں بٹھا کے رکھے چلے گا, گود سے اتارتی ہے, سہارا چھینتی ہے تاکہ چلے. تو باپ تو بچوں کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو وہ کہتا ہے میرے باپ نے روٹی کھینچ لی, بولے اب تجھے کھانا اس وقت ملے گا جب تو کمائے گا. کہہ رہے بس میں غیرت میں آ گیا, کہہ رہے کما لیا. بس جب بھوک لگتی ہے تو کماتا ہے کہ نہیں کماتا, ایسے میں سچی مچی کا کماتا ہے, بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہے. ایکچولی ایک بزنس شروع کرنا ہے 2 کروڑ سے کریں یا 6 کروڑ سے کریں. جن کے پیٹ توندے بھری ہوئی ہوتی ہے نا, کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسے سوچتے ہیں. وہ لال ماسک پہن کے نہیں آتے, وہ جو یوٹیوب پہ جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ابے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی انہوں نے کہ 1 کروڑ سے نہیں 2 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, اور پراٹھے کے پیسے تھے نہیں ان کے پاس. ہوٹل والا سمجھا جیسے پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید لیں گے نا. کراچی میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان نے بڑا اچھا ولاگ بناتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یار بزنس شروع کرتے ہیں 50 لاکھ سے. ابے کہہ رہے جب کرنا ہی ہے تو پھر کروڑ سے کرو, 50 سے کیا ہے. دوسرا کہتے ہیں ابے جب کرنا ہی ہے نا تو پھر 1.5 کروڑ سے ہوگا تو ہوگا. کراچی میں نا یہ منہ کے فائر ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. چوتھے نے کہا 1.5 نہیں بھائی 4-5 کروڑ سے ہوگا بزنس تو پھر مزہ آئے گا. ہوٹل والا سمجھا بھائی بھائی آج تو میری ساری چائے اور پراٹھے یہی خرید لیں گے. اور پراٹھا کتنا منگوا رہے ہیں مجھے پورا یاد نہیں ہے. جب پراٹھے منگوانے کی باری آئی تو 1 یا 2 پراٹھے منگوا رہے ہیں, کیونکہ چاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. انڈا منگوا نہیں رہے کہ پیسے نہیں ہے. وہ کہہ رہے کم بختو تم باتیں کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر انسان جو کام ملے وہ کرتا ہے اور اسی سے اسٹیبل ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کچرا کنڈی اسکریپ کا کام شروع کیا, لوہا اٹھا کے بیچنا شروع کیا, آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں, کروڑوں روپے. سمجھ آ رہی ہے بات. محنت کی انہوں نے. تو ہوائی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جب روٹی چھین لی کچھ تو کرنا تھا نا بھائی, جو روٹی کے لیے کر سکتے ہو اب وہ کرو. تو کرتے کرتے کہتے ہیں کہاں پہنچ گیا الحمدللہ. تو لیکن مجھے اس کے پیسوں پہ فخر نہیں ہوا, مجھے اس کی سوچ پہ کہ باپ نے کیا کیا. آپ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے ایسے. پتہ چلا گھر جا کے پراٹھا چھین لیا, کما کے لاؤ. ہر چیز ہر ایک پہ اچھی نہیں لگتی. یہ زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا نا. اس کو باپ کو پتا ہوگا بچے میں کچھ صلاحیت ہے اور محنت بھی کرے. آپ کا بچہ پتا ہے جب روٹی نہیں مل رہی تو بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے, وہ باغی ہو گیا, گھر سے بھاگ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ سنتے ہیں ایز اٹ از عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, بھول گیا. چلو کافی ہو گیا ہے. اوبے بھائی میں نے بیان میں حضرت مفتی تقی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا, حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے بھائی. سارے اکابر تو چلے گئے, 2-4 اکابر ہی رہ گئے. چلے بھائی, اور کوئی سوال یہاں سے کسی نے لینا تو بس جلدی سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, پاکستان کا موجودہ حکومت طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ اور پاکستان آپ بیان میں کہتے تھے, آپ نے بیان میں فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے, تو پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان اسلامی کنٹری ہے, کیوں ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں پورا. آپ تھے بیان میں ابھی. پاکستان کا جو موجودہ حکومت ہے طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت کی ایسی کی تیسی غلط کر رہی ہے, غلط قوانین بنا رہی ہے. جو ابھی 18 سال سے پہلے والا قانون ہے, خلا کا قانون ہے, اور بہت سارے قانون ہیں. میں حکومت کی تعریف نہیں کر رہا, میں اسٹیٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اسلامی ہے, کیونکہ آئین کیا ہے اسلامی. آگے یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ اس آئین کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اس کو نافذ نہیں کر رہے, تو وہ قصوروار ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. ان سے سوال ہوگا, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. ہم بھی بولتے ہیں میڈیا پہ, آپ بھی بولیں, دھرنے دیں, جو مرضی کریں, ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے.
کوئی صحیح کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. صرف منفی باتوں پہ حوصلہ شکنی کرنا اچھا کام نہیں ہے. کوئی اچھا کام ہو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, برا کام ہو تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, لیکن مسلح بغاوت نہ کریں, ہم اس کے خلاف ہیں. دھماکے نہ کریں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. جی بھائی, میرے بھائی جان, کل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. ہاں بھائی صاحب, اس بھائی آج کل تو ڈانٹ وانٹ بہت رہے ہیں وہ, اب بول بھی لو میرے بھائی. استاد جی میرے ایک دوست ہیں, ان کو موبائل ملا نیچے سے زمین. کیا ہو گیا؟ میرے دوست کو نا موبائل ملا ہے زمین سے نیچے سے. زمین سے موبائل ملا؟ جی. تو انہیں وہ تو آگے انہیں بیچا ہے کسی کو, بیچ دیا. جی. اب وہ کیسے جو استعمال کرے اس کو استعمال کرنا کیسے ہے؟ چوری کا موبائل ہے, جائز نہیں ہے خریدنا اس کو. کسی کا موبائل زمین پہ گرا, اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے. موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک چھوڑ کے چلا جائے, وہ آئے گا دوبارہ وہاں تلاش کرنے. جس کو پتا تھا کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے, زمین سے ملا, اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں تھا. اس کو واپس کرے اور پیسے واپس لے اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایسی کون وہ جہاد نہیں, بغاوت کہلاتی ہے. ہاں, تو ایسی کون سی صورت ہے جب بغاوت کرنے کی اجازت ہے؟ جہاد فرض کب ہوگا ہم پر؟ بہترین بات, کون سی صورت ایسی ہے جس میں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی اجازت ہے؟ نمبر 1, اتنی پاور ہو آپ کے پاس کہ آپ کو 100% یا غالب گمان قریب با یقین ہو کہ میں حکومت کا تختہ الٹ دوں گا, ایک بات. نمبر 2, جو حاکم ہے وہ کفر بواح واضح لفظوں میں اعلان کر دے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں ہیں, بالکل کافر ہو جائے, وہ صاف لفظوں میں, گول مول باتیں نہ کرے. تیسری بات, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت میں کامیابی کے بعد ہمارے پاس اتنے افراد ہیں کہ ہم اس کنٹری کو چلا پائیں گے, مستحکم طریقے سے چلا پائیں گے. نمبر 4, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت کا جو اسلام دشمن طاقتیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گی, کیونکہ جب ملک میں خلفشار ہوتا ہے تو نہ آپ کا, نہ ان کا, نہ حاکم حکومت کا, نہ آپ کا, کسی تھرڈ پارٹی کا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں سے بے خوف, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ ایسے حالات کبھی آئے نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہ بیان کیا تھا بغاوت حرام ہے, تو ساحل ندیم صاحب نے پھر مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ والی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا, تو ان کے ہم شکل کو لٹکا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہجرت کا حکم ملا, کیونکہ ان کو بھی شہید کرنے آ رہے تھے. پھر ان کو ہجرت کا حکم ملا, ان کو جہاد کا بھی حکم ملا. اگر آپ حق بات کریں گے تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بھی شہید کر دیں, تو آپ بھی جہاد کریں گے نا, پھر لوگوں کو جمع کریں گے کہ چلو جہاد. دیکھو جہاد کا مطلب کیا ہے. گورنمنٹ اگر کسی کو شہید کر دے تو گورنمنٹ کے خلاف خروج شروع کر دے, وہ جس سے گورنمنٹ کا تھوڑی تو عوام کا نقصان ہوگا نا, ملک کا نقصان ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مثال دی تھی ساحل ندیم صاحب نے, وہ مثال تو ہمیں فیور کر رہی ہے. کتنا سخت ظالم بادشاہ, جو کافر بھی, واضح لفظوں میں کافر, خدا کا منکر, اپنے آپ کو خدا, انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں نکلے, حالانکہ پیغمبر ہیں. بلکہ اینڈ میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے فرار ہو جائیں. یہ تو ساری وہ دلیلیں جو ہمیں فیور کر رہی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اتنا پاورفل بادشاہ جو بچے ذبح کر رہا ہے, آپ اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتے, آپ جا کے اس کی حکومت کا تختہ الٹیں گے. صحیح ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی پاور ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا کیوں؟ تو اسباب دیکھ کے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلے کرو. ہاں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بذریعہ وحی ہیں, جو اللہ نے حکم دے دیا کہ کرو, وہ کرنا پڑے گا, اس میں اسباب نہیں دیکھنا. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑو, تو جب انہوں نے سروے کیا وہ تو بہت پاورفل ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بھائی اللہ نے جب آرڈر دیا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے تم بس شہر میں داخل ہوگے اللہ فتح دے دے گا. بنی اسرائیل نے کہا نہیں لڑنا ہم نے. وہ غلط تھا, کیونکہ وہاں وہی تھی, وہی کہہ رہی تھی کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے. تو جہاں وہی کہہ دے کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے وہاں تو لڑنا ہے, جہاں کہہ دے کہ نہیں, جہاں وہی نہیں ہے تو پھر ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کرنا, جیسے کہ نبی نے کیے. نبی مکہ چھوڑ کے گئے کیوں, وہیں لڑائی کیوں نہیں شروع کر دی آپ نے؟ اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ جاتے ہی حملے کیوں نہیں شروع کر دیے مکہ پہ؟ صرف ڈیفینس پہ اپنا اکتفا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ طاقت ڈیفینس کی ہے بھائی, لڑائی کی طاقت نہیں ہے. 10,000 کا لشکر جب تیار ہو گیا ہے پھر جا کے مکہ پہ آپ نے اٹیک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فیور کر رہی ہیں, اور وہ بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے, ریاست نے ریاست پہ حملہ کیا ہے.
تو ریاستوں سے لڑ سکتی ہے, عوام اٹھ کے ریاستوں پہ لڑنا شروع کر دے, اس کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوگی. اس سے احتجاج کرنا الگ چیز ہے, مخالفت کرنا الگ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کی ہے, وہ الگ چیز ہے. میں بات کرتا ہوں بغاوت کی, جو مسلح بغاوت ہے وہ جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو پوچھیں, میں چاہ رہا ہوں یہ سوال پوچھیں, آپ کلیئر کر کے جائیں. نہیں بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 300 تھے تب جہاد سٹارٹ کیا تھا, تو ہم بھی بھلے کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہماری اسٹیٹ غلط ہے تو ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا میرے بھائی نے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل اتار رہا ہوں تھوڑی سی. یہ کہہ رہے ہیں 313 نے 1000 سے لڑائی کی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حکم ہے؟ یہی اسی واقعے میں آپ کا جواب ہے. بدر کا جو واقعہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, مدینہ منورہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ 313 کو لے کے آپ صرف ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, جو تجارتی قافلہ تھا, تاجروں پہ اٹیک کرنا تھا. تو وہ 313 اس کے لیے بہت تھے, بلکہ بہت زیادہ تھے. یہ تو مخبری ہو گئی, پہلے پتہ چل گیا, ابو سفیان نے بولا بھائی مدد کرو ہماری, تو 1000 کا لشکر لے کے بدر میں مشرکین مکہ آ گئے. تو یہ جنگ ایسی تھی جو مسلط ہو گئی تھی, اب کوئی راستہ نہیں تھا لڑنے کے سوا, کہاں جاتے؟ تبھی جتنی محدثین ہیں, جتنی حدیثیں ہیں, تبھی بہت سارے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ اس پہ روتے تھے, کہہ رہے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ لڑائی ہو جائے گی. خود نبی نے اپنے ارادے سے ایسی کوئی لڑائی لڑی ہو. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, بدر میں بھی وہ لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے وہاں سے مشرکین مکہ. پھر احد میں مشرکین مکہ آئے, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, ڈیفنس کے مدینہ میں گھس نہ پائیں, ان کا تعاقب نہیں کیا ہے. تیسرا غزوہ خندق, چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیرا, تو آپ نے یہ نہیں مشورہ کیا کہ ان پہ حملہ کیسے کرنا ہے, فرمایا ان سے بچت کیسے کرنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندقیں کھود دیں چاروں طرف تاکہ گھوڑے ان کے اندر ہی نہ آنے پائیں. کتنا ٹف کام تھا لیکن کیا. تو آپ یہ کر سکتے تھے بھائی ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, سارے لشکروں سے مل کے لڑیں گے؟ نہ بھائی, کیسے لڑیں گے بھائی, خندقیں کھودو, ان کو اندر آنے سے روکو. اسی کو کام فتح کا نام دیا گیا, خندقیں کھود دی, وہ اندر نہیں آئے. پھر صلح حدیبیہ ہے, کتنے سارے مشرکین تھے, 1400 صحابہ تھے, سب موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن چونکہ کمزور تھے, کم تھے, موت پر بیعت بھی ہو چکے تھے, پھر بھی نبی نے صلح حدیبیہ کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے. مدینہ آتے ہی آپ نے چاروں طرف یہودیوں سے معاہدے کیے کہ لڑائی نہیں ہوگی. پھر صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ کو سکون ہوا, اب جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے, عرب کے قبائل کو بھی. اس دوران اسلام جتنا پھیلا ہے وہ باقی تمام سال ایک طرف, اور اتنا پھیل گیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, قبائل کے قبائل آ گئے. اس سب کے بعد ایک مضبوط اسٹیٹ بنی ہے, اس اسٹیٹ نے پھر اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں, جیسے خالد بن ولید رومیوں سے لڑے, وہ سب دفاعی تھیں. دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے نا. بلی پہ اگر کوئی شیر اٹیک کرے گا نا تو بلی یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھ میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں, وہ جتنے پنجے مار سکتی ہو, مرنا تو ہے اس نے ہر قیمت پہ, کیا کہ بھائی کچھ مار کے مر جاؤ. تو جو دفاع آپ کے اوپر کوئی کنٹری حملہ کر دے, پھر تو لڑنا ہے, طاقت ہو یا نہ ہو. بات ہو رہی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حملے کرنا شروع کر دو, تو اس میں شریعت, اس لیے کہتے ہیں جہاد کی 2 قسمیں, ایک اقدامی اور ایک دفاعی. تو دفاع تو کرنا ہے, ہم اقدام کی بات کر رہے ہیں. اقدام جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو. یہ قرآن میں ہے, ان یکم منکم 20 ان یکم 100 یغلبوا 200. یہ تو قرآن نے ہے کہ کم سے کم آدھی طاقت ہونا ضروری ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ ابھی بھی نہیں ہوا تو پوچھیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا, جتنے ایک میں آپ سے, جتنے بھی اسکالر یہ بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان سے کہو آپ خود کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کی باتیں کیا بغاوت ہوتی ہیں؟ میرے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں, سرکاری مولوی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اسلامی حکومت, اسلامی ملک ہے, یہ درباری لوگ ہیں, اور یہ امام حسین کو بھول گئے. حالانکہ امام حسین نے بھی بغاوت نہیں کی تھی یزید کے خلاف. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے کوفہ جا رہے تھے. وہ بدبخت جو کوفہ کا گورنر تھا, اس نے اس خوف سے ان کو قتل کر دیا کہ یہ جب یہاں آئیں گے تو سارے ان کے ساتھ ہو جائیں گے, مجھے کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح بغاوت حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر حکومت سے لڑنے کے لیے جاتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں جاتے.
طاقتور جماعت لے کے جاتے. کربلا میں تو مستورات اور بچے, جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بچے شہید ہوئے ہیں, اس کی علامت ہے بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے, اور یہ تو بہت واضح حدیثوں میں ہے. تو حضرت حسین کا واقعہ بھی آپ ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے, اور یہ جتنے جو پیش کیے جاتے ہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام, یہ سارے ہمیں فیور کر رہے ہیں, یہ سارے واقعات, صحیح ہے نا, یہ سارے ہماری دلائل ہیں. اور پھر بھی اگر کر رہے ہیں تو میں ان اسکالر سے پوچھتا ہوں, تم یوٹیوب پہ بیٹھ کے کلپ کیوں بنا رہے ہو؟ تم کرو نا. پھر فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے کریں, اس کا مطلب تم بھی مانتے ہو کہ طاقت نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا, اور ایک طرف تم کہتے ہو بغیر طاقت کے لڑو, تو پھر لڑو جا کے. منہ کے فائر کرنے سے سوائے اس کے کہ ملک کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے, ملک سے محبت ختم ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس لنگڑا لولا اسلامی ملک رہ گیا جس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے, اس سے بھی نفرت, اس سے بھی محبت ختم, تو رہ کیا جائے گا تمہارے پاس؟